اللہ 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 اللہ۔ سورہ فیل مکی صورت ہے اور اس کی 5 آیات ہیں۔ فیل کا معنی ہے ہاتھی۔ تو اس صورت میں اصحاب الفیل کا تذکرہ ہے، ہاتھی والوں کا تذکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، کیفا کیسا سلوک، کیسا فعل سلوک کیا، ربک آپ کے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ علم کیا نہیں کر دیا، کیدہم ان کی تدبیر کو، فی تضلیل بے معنی، کیا ان کی تدبیر کو اللہ نے بے معنی نہیں کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ وارسل اور بھیجے علیہم ان پر، طیرن پرندے، ابابیل ابابیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ ترمیہم جو پھینک رہے تھے ان پر، بحجارۃ کنکریاں، من سجیل پتھر کی۔ فجعلہم کعصف مأکول۔ فجعلہم پھر انہوں کر دیا، کعصف بھوسے کی طرح، مأکول کھائے ہوئے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کا واقعہ بیان فرمایا ہے اور ہر اس شخص کو تنبیہ فرمائی ہے جو حق کے مقابلے میں کھڑا ہو، حق کی مخالفت کرے، اہل حق کی مخالفت کرے، ان کا مقابلہ کرے۔ اہل مکہ کو یہ واقعہ یاد دلایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 دن پہلے اصحاب الفیل کی ہلاکت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کا واقعہ آپ نے پڑھ بھی لیا، سیرت الرسول میں دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ واقعہ یہ تھا کہ یمن کا شہر صنعاء، وہاں ابرا نامی ایک عیسائی حاکم تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ جیسے مکہ مکرمہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں جا کر اس کا طواف کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، کیوں نہ ہم بھی اپنے شہر میں ایک کمرہ بنائیں اور لوگوں کو ترغیب دیں کہ یہاں کس کا طواف کیا کریں، عبادت کیا کریں، ہمارے یہاں لوگ رونق بڑھ جائے گی۔ اس کے دل میں خیال ہے، اس نے کمرہ بنوایا۔ کمرہ بنوانے کے بعد لوگوں کو ترغیب دی تو پھر وہ خراب ہو گیا۔ 2 روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ کسی قریشی آدمی نے وہاں جا کر پخانہ کر دیا کہ بیت اللہ کا مقابلہ کیوں کر رہے ہیں، اسے خراب کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ قریش قافلہ وہاں جا کے ٹھہرا، رات کو انہوں نے آگ روشن کی، وہ اتفاقاً آگ ذرا بھڑکی اور اس کمرے کو آگ لگ گئی۔ اسے غصہ آیا اور اس نے قسم اٹھا لی کہ میں بیت اللہ کو تہس نہس کروں گا۔ چنانچہ وہ اپنے ہاتھیوں کو لے کر، عرب کے کچھ لوگوں کو لے کر بیت اللہ گرانے کے لیے آئے، اور جب منا اور مزدلفہ کے درمیان وادی محصر ہے، جب وہاں پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد پھر جناب ابو طالب ان کے پاس، جناب عبد المطلب ان کے پاس گئے اور تاکہ ان سے بات چیت کریں۔ تو ابرہا نے اور اس کے لشکر نے آ کر عبد المطلب کے 200 اونٹ پکڑ لیے تھے۔ تو جناب عبد المطلب بڑے وجیح انسان تھے، وجاہت تھی، بڑا روب تھا ان کا، خوبصورت تھے۔ جب ابرہا کے پاس گئے، جا کر اونٹوں کی بات کی کہ میرے اونٹ چھوڑ دیں۔ ابرہا نے کہا کہ میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ معزز آدمی ہیں، اپنے عبادت خانے اور بیت اللہ کے بارے میں بات چیت کریں گے، آپ نے اس کی بات تو نہیں کی، آپ نے اپنے مفاد کی اور اپنے اونٹوں کی بات کی ہے۔ تو جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ دیکھیں، اونٹ میرا مال ہے اور بیت اللہ اللہ گھر ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرمائیں گے، میں تو اونٹوں کی بات کرنے آیا ہوں، میرے اونٹ چھوڑ دیں۔ چنانچہ اس نے اونٹ چھوڑ دیے۔ جناب عبد المطلب مکہ کے سردار تھے، قریش کو لے کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے، اللہ سے دعا کی کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرمائیے، ان کا مقابلہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر انہوں نے دیکھا کہ کچھ پرندے نظر آئے اور ان کے ہر پرندے کی چونچ میں اور دونوں پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ انہوں نے کنکریاں اوپر سے برسائی چھوڑی اور ان کنکریوں نے گولیوں کا کام کیا۔ جس ہاتھی کو اور لشکر کے لوگوں کو کنکریاں لگی، جسم سے آر پار ہو گئی اور وہ سارے وہیں ختم ہو گئے۔ ابرہا یمن گیا، پھر وہاں جا کر بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہو کر مرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے لوگوں کو یاد دلایا کہ جو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھیوں کی مخالفت کر رہے ہو اور انہیں تکالیف پہنچا رہے ہو،
کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا سلوک کیا؟ کیا ان تدابیر اللہ نے ضائع نہیں کر دی جس مقصد کے لیے آئے تھے؟ مقصد فیل ہو گئے۔ پرندے بھیجے ان پر جو کنکریاں پھینک رہے تھے، اور پھر اللہ نے ان کو کھائے بھوسے کی طرح کر دیا۔ کھائے بھوسے سے مراد کیا ہے؟ گائے جانور بھوسا کھاتا ہے، اسے گوبر بن جاتا ہے، پھر وہ گوبر خشک ہو جاتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو ایسا کر دیا۔ تو جو آدمی بھی حق کی مخالفت یا اہل حق کی مخالفت کرے گا اور مقابلہ کرے گا، اس کا انجام یہی ہوگا۔ تو آدمی اہل حق کی مخالفت نہ کرے۔ آج ہی بہت سے لوگ اپنے غلط خیالات اور نظریات کی وجہ سے اہل حق کی یا دینی جو ادارے ہیں یا شخصیات ہیں یا اسی طرح جو دینی پروگرام ہیں، ڈٹ کے مخالفت کرتے ہیں ان کی۔ جزوی اختلاف تو ہو سکتا ہے کس سے کہ جی فلاں مولانا صاحب یا فلاں ادارے کے اندر یہ تھوڑی سی خلاف شرع کام ہے، یہ بات ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو ہوتا ہے کیونکہ اہل علم بھی اور علماء بھی انسان ہی ہیں، فرشتے نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ ان میں کہیں بیشی ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہیں بیش فیصلہ کس صاحب علم نہیں کرنا ہے، کہ عالم ہی کریں گے کہ شریعت کی روشنی میں فلاں حدیث کی روشنی میں یہ کام صحیح یا غلط ہے۔ عام آدمی کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آدمی بالکل کسی کو ہر لحاظ سے غلط نہ سمجھے اس دینی پروگرام کو، دینی مقصد کو، اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے، جزوی کو اختلاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو حق پہچان کر اس کی حمایت کرنے کی اور مدد کرنے کی اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔